ہن تسی سوچ رہے ہو کہ اساں جڑا 50 سال تو سوندے آندے ہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابو جال دے آکھے لگ کے او 100 اونٹ دے 100 گھوڑیاں دے لالچ دے اندر تلوار چکی ہوئی ہے. رستے دے اندر نعیم بن عبداللہ نال ملاقات ہوئی ہے. نعیم بن عبداللہ نے پوچھیا عمر کدھر جاندا پیا؟ حضرت عمر کہن لگے میں اج محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو نعوذ باللہ قتل کرن جاندا پیا. انہیں کہ اپنے گھر دی خبر تے لے تیرا بہنوئی تے تیری بہن مسلمان ہو چکے نے. اے چل کے بھیجدا آیا اپنے گھر دے اندر آ کے پوچھیا. اوتھے قرآن دی آواز آ رہی سی, دروازہ بند سی. عمر نے تلوار چکی, عمر نے تلوار دا وار کیتا. بہن نے روکیا, متھے تے وار لگا, بہن نو خون آ گیا, بہن رون لگ پئی ہے. ایتھے لڑائی ہو گئی ہے. انہاں عمر نو ماریا, عمر نے انہاں نو ماریا. پھر بہن نے غسل کروایا, قرآن سنایا. پھر باواں بن کے بہن لے گئی ہے نبی پاک دے کول. اوتھے جا کے آپ نے فرمایا نظراں تے شک نہ کریا جے, عمر دیاں نظراں تبدیل نے, ہن آ رہا ہے مسلمان ہویا. بعد جا کے عمر نے بلال نو آکھیا بلال جا کے کعبے دے اوتے چڑھ کے اذان دے. نہ اودوں اذان فرض ہوئی سی, نہ اودوں نماز فرض ہوئی سی. اے اللہ دے بندیو, نماز اذان تے جا کے مدینے چ اے تے 6ویں سال دے اودوں تے اذان ہے ہی نہیں سی. اذان دیتی بلال نے کعبے تے چڑھ کے جی. بلال نے آکھیا اللہ دے پیغمبر کدھر ویکھاں؟ پہلے تے تھلے ہوندا سا, تواڈے ول ویندا سا, ہن کدھر ویکھاں؟ میں کعبے تے چڑھیا کراں. آپ نے فرمایا ہن بھی میرے ول ویکھی جا. یہ کتھوں آئی ہے بات؟ 50 سال تو یہ بات سنی جا رہی ہے, سڈے چاہتے ممبر تے بیان کیتی جا رہی ہے. آپ نے اگر تھوڑا سا غور سے سنا ہوگا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 50 سالوں سے سٹیج پر بیان کیا جا رہا ہے تو اس طرح ہو رہا ہے, اس طرح. یعنی علماء بیان کر رہے ہیں, ان سب کے بارے میں یہ ثابت کرنا کہ وہ ٹھیک بیان نہیں کرتے. اگر پتہ ہے تو صرف مجھے پتہ ہے, اگر میں بیان کوئی کر رہا ہے صحیح تو وہ میں بیان کر رہا ہوں, اور پھر ترجمہ غلط کر کے بار بار ان کو اس پر جما کے اور دوسرے علماء کی مخالفت پیدا کرنا, تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کہ یہاں تک تو واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب اسلام قبول کیا تو حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں؟ فرمایا ہاں. تو عرض کی حضور پھر ہم چھپ کیوں رہے ہیں؟ کیونکہ دار ارقم میں موجود تھے. فرمایا پھر ہم اپنے اسلام کو واضح کریں گے. حضرت حمزہ نے بھی کلمہ پڑھ لیا تھا. تو یہ 2 لائنیں بنا کر خانہ کعبہ کی طرف چلے اور وہاں پر مسجد حرام میں انہوں نے واضح طور پر نماز پڑھی. لیکن سلفی صاحب کیا بیان کر رہے ہیں؟ حضرت عمر نے حضرت بلال کو کہا کہ کعبے پر چڑھو اذان دو. یہ کبھی سنا ہے آپ نے؟ حضرت بلال کی اذان کعبے پر چڑھنے کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے, لیکن کب؟ فتح مکہ جب ہوئی تھی تو نبی پاک علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ بلال اب تم, باقی سارے سردار جو میرے مخالف رہے ہیں وہ نیچے ہوں گے, اور تم جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہماری بڑا خاندان ہے, چودھری ہم ہیں, وہ سارے نیچے ہوں گے اور تم کعبے کی چھت پر چڑھو گے. تو حضور علیہ السلام نے اس وقت حضرت بلال کو کہا تھا کہ تم کعبے پر چڑھو, اور انہوں نے پوچھا تھا کدھر رخ کروں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میری طرف رخ کر لو. اس وقت یہ معاملہ ہوا تھا. تو اس کو ملا کب دیا؟ حضرت عمر کے اسلام کے ساتھ. خود غلط بات بیان کر کے خود ہی اس کا انکار کیا جا رہا ہے. یعنی خود ہی یہ دیکھیے نا, کسی نے کوئی غلط بات کی نہ ہو, کوئی واقعہ سچا ہو نا, اس واقعے کے ساتھ کوئی جھوٹی بات ملا دو اور اس جھوٹی بات کا انکار کر تو لوگ سمجھیں گے صحیح واقعے کا بھی انکار ہی ہو گیا. صحیح واقعہ بھی یہ ٹھیک نہیں ہے. واقعی اذان تو اس وقت شروع نہیں ہوئی تھی, صحیح کہہ رہے ہیں اذان نہیں شروع ہوئی تھی, لیکن یہ واقعہ بھی نہیں ہوا تھا کہ اذان تم دو. یہ کسی کتاب میں نہیں ہے. جن کتابوں میں واقعہ موجود ہے کسی کتاب میں نہیں ہے کہ اذان کا حکم ہوا. اذان تو مدینے میں جا کر شروع ہوئی تھی, یہ تو سب کہتے ہیں. تو یہ بات ٹھیک کر کے وہ جو پیچھے سارا واقعہ تو اس کا بھی انکار کر دیا. تو یہ اس طرح کا انداز, یعنی اس طریقے سے 2 نمبر کی جاتی, واضح طور پر نہیں انکار کیا جاتا. تو لہٰذا تھوڑا سا سمجھنا پڑتا ہے. اب آخر میں وہ جو واقعہ جس کا سلفی نے انکار کیا نا, وہ جلدی میں سارا بیان کر دیا. میں بھی مختصر انداز کر کے یہ آخری بات ہے اور بات ختم کر رہا ہوں. سنیے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ کے سلام کا واقعہ مختلف انداز میں بیان کیا گیا. میں آپ کے سامنے یہ صرف حوالہ تن عرض کر دیتا ہوں. یہ طبقات ابن سعد ہے, 230 ہجری میں یہ فوت ہوئے امام ابن سعد. انہوں نے 4-5 واقعے حضرت عمر کے بیان کیے سلام لانے کے. اسی طرح یہ سیرت ابن ہشام ہے, 213 ہجری میں یہ فوت ہوئے. امام ابن ہشام نے بھی 4-5 واقعے بیان کیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان کے. حضرت عمر کی شان میں امام ابن جوزی نے فضائل عمر بن خطاب کتاب پوری لکھی ہے. 4 واقعے انہوں نے 4 قول بیان کیے کہ حضرت عمر نے اسلام کس طرح قبول کیا, 4 قول. اسی طرح یہ فضائل صحابہ ہے, امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے. انہوں نے بھی 3-4 واقعے جو مشہور ہیں وہ حضرت عمر کے سلام لانے کے بیان کیے ہیں. یہ مزید اصحابہ ہے, اس کے اندر بھی بیان کیا وہ واقعہ جو آپ کے سامنے عرض کروں گا. یہ اسد الغابہ ہے, اس کے اندر بھی بیان کیا گیا. مدارج النبوہ ہے, یہ امام عبداللہ محدث دہلوی, انہوں نے بھی ان سارے واقعات کو بیان کیا ہے. السیرت حلبیہ ہے, یعنی سیرت کی جتنی بھی کتابیں مختصر یہ سیرت حلبیہ, اس کے اندر بھی یہ سارے واقعات ہیں. یہ سبل الہدی و رشاد ہے, امام شامی رحمۃ اللہ علیہ 942 میں فوت ہوئے.
ان کی کتاب ہے، یہ امام جلال الدین سیوطی تاریخ الخلفاء ہے، اس کے اندر حضرت عمر کے اسلام کے واقعات موجود ہیں۔ یہ الخصائص الکبریٰ ہے امام جلال الدین سیوطی کی، اس کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام کا واقعہ ہے۔ یہ امام ابن حجر مکی حیتمی ان کی کتاب ہے الصواعق المحرقہ، تو اس کے اندر بھی حضرت عمر کے اسلام کے واقعات موجود ہیں۔ تو یہ ساری کتابوں کے اندر، اور اس کے علاوہ جتنی بھی سیرت کی کتابیں ہیں وہ سارے کے اندر یہ واقعات موجود ہیں کہ حضرت عمر نے اسلام قبول کیا، کس طرح کیا۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تشریف لائے خانہ کعبہ کی طرف، تو کہتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا نماز پڑھ رہے تھے اور قرآن پاک کی سورۃ الحاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ تو جب میں نے تلاوت سنی تو مجھے ایسے لگا، میں نے ذہن میں کہا کہ کتنا عمدہ کلام ہے، لگتا ہے یہ کوئی شاعر کا کلام ہے۔ جب میرے ذہن میں آیا نا کہ یہ شاعر کا کلام ہے، تو کہتے ہیں اللہ کی کرنی ایسی ہوئی، اتفاق ایسا ہوا کہ آیت وہ آ گئی کہ جس کے اندر یہ موجود تھا۔ سورۃ الحاقہ کا دوسرا رکوع ہے نا، تو اس کے اندر یہ ہے کہ وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا قول نہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں حیران رہ گیا کہ انہوں نے میرے دل کی بات کیسے جان لی، شاید یہ کاہن ہے، کاہن دلوں کی بات وہ یہ سمجھتے تھے کہ کاہن دل کی بات جانتے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ میں نے یہ بات کی، تو اگلی آیت نبی پاک علیہ السلام نے تلاوت فرما دی، اس کے اندر یہ تھا وما ہوا بقول کاہن، یہ حافظ ہے ان کو پتہ ہوگا یہ کسی کاہن کا قول نہیں ہے۔ تو کہتے بڑی حیرانگی ہوئی کہ میں نے دل میں دو باتیں دل میں لایا تو وہ آیت کے ذریعے نبی پاک علیہ السلام نے تلاوت فرما دی۔ کہتے تب بھی اسلام میرے دل کے اندر بڑھتا گیا، یعنی اسلام کا قرب بڑھا۔ تو یہ واقعات پیش آئے تھے، یہ بات مان لی جائے نا جو سلفی صاحب کہہ رہے ہیں، تو 40 بندوں کے بعد آپ نے اسلام کیوں قبول کیا؟ اگر وہ واقعہ جو ہوا تھا جو بخاری شریف کے اندر یہ ہے کہ بچڑے کی آواز پہلے سن لی تھی آپ نے کہ ایک شخص آئے گا جو لا الہ الا اللہ کی اعلان کرے گا، صرف اسی واقعے پر اگر پکے ہو گئے تو پھر تو سب سے پہلے اسلام ہی یہ قبول کرتے، تو 40 بندوں کا انتظار کیوں کرتے پھر؟ تو معاملہ یہ نہیں ہوا تھا، معاملہ وہی ہوا تھا جو واقعہ مشہور ہے، جو سب علماء یہ سارے بیان کرتے آئے ہیں۔ اب وہ واقعہ عرض کروں، یہ خصائص الکبریٰ سے آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ باب ما واقع فی اسلام عمر اخرج ابن سعد و ابو یعلا والحاکم والبیہقی، کہتے ہیں امام ابن سعد نے، ابو یعلا نے، حاکم نے اور بیہقی نے بیان کیا۔ انس، حضرت انس کہتے ہیں خرج عمر متقلدا بالسیف، حضرت عمر تلوار لے کر نکلے، فلاقیہ رجل من بنی زہرہ، بنی زہرہ کا ایک بندہ مل گیا۔ کچھ واقعات میں تفصیل بھی ہے کہ پہلے ابو جہل نے اعلان بھی کیا تھا کہ اس کو 100 اونٹ بھی ملیں گے جو نبی پاک کو معذرہ شہید کرے گا، تو وجہ یہی بنی تھی حضرت عمر کے آنے کی۔ تو آپ تلوار لے کر آ رہے ہیں، یہاں سے واقعہ یہ شروع کر رہے ہیں۔ بنو زہرہ کا بندہ ملا جس کا نام نعیم بن عبداللہ تھا، نحام بھی ان کو کہا جاتا تھا۔ تو پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت عمر نے کہا کہ میں نبی پاک علیہ السلام کو معذرہ شہید کروں گا۔ تو نعیم بن عبداللہ نے کہا کہ اگر تم نبی پاک کو شہید کر دو گے تو پھر بنو ہاشم اور بنو زہرہ والے تمہیں چھوڑیں گے نہیں، ان سے کیسے بچو گے؟ وہ بدلہ لیں گے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ مجھے لگتا ہے تم بھی پھر گئے ہو، اس طرح کی بات اس لیے کہہ رہے ہیں، مجھے لگتا ہے تم نے بھی اسلام قبول کیا ہے۔ تو کہتے ہیں جب مجھے اپنا خطرہ ہوا کہ تلوار ہاتھ میں تو کہیں مجھے نہ شہید کر دیں، تو میں نے فوراً بات بدلی اور میں نے کہا کہ آپ کی اپنی بہن اور آپ کے اپنے بہنوئی نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ سمجھ رہے نا بات کو؟ آپ کی اپنی بہن اور بہنوئی نے اسلام قبول کر لیا ہے، یہ تو اس سے بھی زیادہ عجیب بات ہے۔ کہنے لگے واقعی اس طرح کی بات ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ حضرت عمر نے تلوار پکڑی اور گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا تو اس وقت تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو سورۃ طٰہٰ کی تلاوت سنا رہے تھے، سورۃ طٰہٰ۔ تو کہتے ہیں حضرت عمر دروازہ کھولا اور اپنی بہن کو مارنا شروع کیا، اور اسی موقع پر آپ نے باندھا تھا۔ یہ باندھنے والا واقعہ بھی زیادہ نہیں ہوا، ایک بار ہی ہوا ہے۔ اسی موقع پر اپنے بہنوئی کو اور اپنی بہن کو باندھ دیا کہ تم نے کیوں اسلام قبول کیا، اور ان کو مارا، خون بھی نکلا۔ لیکن بعد میں تھوڑا سا ٹھنڈے ہوئے اور پوچھا، کیونکہ خون اپنی بہن کا نکل گیا، دیکھ لیا تھا، اور بہن نے کہہ دیا تھا کہ میں نے کوئی نہیں چھوڑنا اسلام، جو مرضی کر لو، یہی حق ہے۔ تو حضرت عمر پھر سوچنے پر مجبور ہوئے، اور وجہ صرف یہی ہے کہ رب تعالیٰ نے توفیق ہدایت دینی تھی، اور وہ حضور علیہ السلام کی دعا تھی، بس سبب یہ بن رہا ہے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ پڑھ تو جو رہے تھے، تم اس کو نہیں پکڑ سکتے کیونکہ تم ناپاک ہو، پہلے غسل کر کے آؤ۔ تو آپ غسل کر کے آئے، اس کے بعد آپ نے سورۃ طٰہٰ کی تلاوت شروع کر دی۔ اب ذرا سمجھیے گا کہ قرآن پاک کی شان و عظمت کیا ہے، اور ہم اس سے کتنے دور ہیں، اور ہم قرآن پاک کی روشنی کو صحیح طریقے سے حاصل نہیں کر پا رہے، کیونکہ کافروں نے جب اس کو صحیح طریقے سے پڑھا تو رب تعالیٰ نے ان کو بھی ہدایت کی توفیق عطا فرما دی۔ ہم تو پہلے مسلمان ہیں، تو ہم قرآن پاک اگر سمجھیں گے تو انشاءاللہ اس کا نور دل میں داخل ہوگا، اور قرآن پاک اگر پڑھنے لگ پڑے نا تو کوئی کافر جرت نہیں کر سکے گا کہ ہمارے
معاذ اللہ قرآن پاک کو حکومتی سطح پر جلایا جائے. کس طرح کوئی جلا سکتا ہے ہمارے قرآن پاک کو؟ لیکن جلایا نا انہوں نے، کیونکہ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ کمزور ہیں، یہ کچھ نہیں کر پاتے، اس لیے یہ معاملہ ہوا ہے. حضرت عمر نے سورۃ طٰہٰ کی تلاوت کی، آدھر کوئی پڑھا تھا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی. آپ پڑھتے جا رہے ہیں اور آنسو آپ کی داڑھی پر ہیں، اور آپ رو پڑے، آنسو سے داڑھی تر ہو گئی، اور کہنے لگے میں اسی سے مانگ رہا تھا. تو لوگوں نے کہا کہ ہاں یہی تو ہے، یہی تو ہے. تو کہنے لگے پھر مجھے بھی لے چلو، میں بھی کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. حضرت خباب کو انہوں نے چھپا دیا تھا، فوراً نکل آئے اور کہنے لگے خوشخبری ہو تمہیں، جو نبی پاک نے دعا کی تھی کہ اے اللہ جو ابو جہل اور عمر میں سے جو تجھے پسند ہے اس کے ذریعے اسلام کو عزت دے، تو رب تعالیٰ نے آپ کو بڑا پسند فرما لیا ہے، آپ اللہ کی بارگاہ کے محبوب ہیں. تو باقی سارے تو وہ تھے جو خود حضور کی بارگاہ میں چل کر آئے، اسلام قبول کیا. حضرت عمر وہ ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے خود ان کے لیے دعا فرمائی ہے. آپ مراد رسول ہیں، باقی سارے مرید ہیں، آپ مراد ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے خود ان کی چاہت کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ذرا مسلمان کر دے تو کیا ہی بات ہو جائے. تو حضرت عمر چل پڑے. حضرت حمزہ بھی موجود تھے دار ارقم میں، اور بھی صحابہ تھے. جب دیکھا حضرت عمر آ رہے ہیں اور تلوار ہاتھ میں تو ڈر گئے. تو کہنے لگے حضرت حمزہ پریشانی کی بات نہیں ہے، اگر یہ صحیح مقصد سے آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر کوئی غلط مقصد ہے تو ان کو قتل کرنا کوئی مشکل نہیں. حضرت حمزہ بھی آپ وہ اللہ حضرت تو فرماتے ہیں نا کہ ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام. تو وہ تو حضرت حمزہ کو عام تھے، نبی پاک کے چچا، اور آپ بھی بڑے بہادر تھے. تو حضرت عمر جب آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا گیا تو نبی پاک علیہ السلام آگے بڑھے اور حضرت عمر کے سینے پر ہاتھ مار کے کہا کہ عمر اسلام قبول نہیں کرو گے ابھی تک؟ اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے دعا کی، اور یہ بھی صحیح سند سے ثابت ہے، اے اللہ عمر کے دل کے اندر جو بھی کینہ ہے اور جو بھی گندگی ہے اس کو نکال دے اور اس کو ہدایت کے نور سے بھر دے. نبی پاک علیہ السلام نے دعا کی تو حضرت عمر نے کلمہ شہادت پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کہتے ہیں حضرت عمر نے جب کلمہ پڑھا مسلمان ہوئے تو لوگوں کو اتنا جوش تھا کہ کہتے ہیں اتنی بلند آواز سے مسجد حرام کے اندر آواز پہنچی، اتنی آواز کے اندر انہوں نے اللہ اکبر کی صدا لگائی کہ حضرت عمر بھی ہمارے ساتھ آ گئے ہیں. تو اس موقع پر حضرت عمر نے عرض کی حضور حق پر نہیں، ہم فرمایا حق پر ہیں. تو پھر 2 لائنیں بنی اور کہا کہ اب ہم اعلانیہ طور پر اب نماز پڑھیں گے. تو پھر مکے کے اندر پہنچے اور وہاں پر اعلانیہ طور پر سب نے نماز ادا کی.